2024 پوری دنیا میں الیکشن کا سال تھا۔ بہت سے ممالک میں اس دوران الیکشن بھی ہوئے، لیکن بیشتر الیکشن ایسے تھے جن کے اوپر اعتراض کیا گیا، جن کے حوالے سے شک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی الیکشن ہوا جنوری 2024 میں، جس میں شیخ حسینہ واجد نے چوتھی مرتبہ کامیابی سمیٹی، لیکن اس بار بہت کم عرصے میں، بلکہ چند مہینے وہ حکومت کرنے کے بعد اس کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ 2-3 روز قبل ان کی جو حکومت تھی اس کا تختہ پلٹ دیا گیا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدثر حمدانی صاحب۔ مدثر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ اچھا عدیل قدیر صاحب، یہ جتنے بھی بنگلہ دیش میں احتجاجی تحریک چل رہی تھی، طلباء تحریک چل رہی تھی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، کیا مقاصد تھے ان کے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں، تو الیکشن سے بہت سے مسائل کا حل نکل آتا ہے، لیکن بنگلہ دیش میں ہم نے ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ جنوری میں الیکشن ہوئے بنگلہ دیش کے اندر، اور تقریباً اگست میں آ کے حسینہ واجد نے نہ صرف ریزائن دیا، استعفیٰ دیا، بلکہ وہ ملک چھوڑ کے بھارت بھاگ گئی۔ تو اگر آپ اس سارے احتجاج کو دیکھیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں تو یہ طلباء پروٹیسٹ تھا، جو انٹر کے اسٹوڈنٹ تھے ان کا یہ احتجاج تھا، اور وہ جو نوکریوں کے حوالے سے کوٹا سسٹم ہے اس حوالے سے احتجاج کر رہے تھے۔ اچھا، بہت کہا جا رہا ہے کہ کوٹا سسٹم، سب سے پہلے تو میں دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کوٹا سسٹم تھا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا 1971 میں جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا، تو اس وقت جو کوٹا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بنگلہ دیش کی آزادی میں حصہ لیا تھا ان کے جو خاندان ہیں، چونکہ 1971 سے اب تک وہ لوگ تو نہیں رہے، شیخ مجیب الرحمان نہیں رہے، وہ مر چکے ہیں، اس کا بہت سے لوگ، لیکن جو ان کے خاندان ہیں ان کو نوازنے کا ایک طریقہ تھا، اور اس میں حکومت کی طرف سے ایک حصہ رکھا گیا تھا، کیونکہ چوتھی بار تھی یہ جو شیخ حسینہ واجد کی جو حکومت تھی، تو انہیں ایک حصہ رکھا ہوا تھا جو ان لوگوں کو دے رہے تھے جن نے پاکستان توڑ کر بنگلہ دیش بنانے میں ان کی ہیلپ آؤٹ کی تھی۔ تمام تر لوگ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور تمام تر یہ جو تھے وہ طلباء تھے۔ تو یہ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو شیخ حسینہ واجد اور ان کی حکومت ہے تو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اپنی حکومت کے ان لوگوں کو جو ان کو ووٹ ڈالتے ہیں، اور اپنی صرف اور صرف یہ سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھا جائے جولائی میں ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ 93% جو ہوگا مطلب جو میرٹ کے اوپر لازمت دی جائیں گی، اس کے باوجود یہ پروٹیسٹ کیوں نہیں رکا؟ دیکھیں جی، اس کے پیچھے بہت سی ریزنز تھیں۔ اس سے پہلے جب پروٹیسٹ کا آغاز ہوا تو تقریباً 300 طلباء کی ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور جب جو مظاہرین تھے، ان جو طلباء یونین کے سربراہ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ شیخ حسینہ واجد نہ صرف معافی مانگیں، بلکہ وہ یہ جتنے بھی مظاہرے ہوئے ہیں، پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں، لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، اس حوالے سے تحقیقات کریں، اور جو بھی اس چیز میں مجرم ہے اس میں اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ لیکن شیخ حسینہ واجد نے اس چیز کو ڈینائی کیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ جو ان کی اپوزیشن جماعتیں تھیں، جماعت اسلامی تھی یا بی ایم پی تھی، بالکل۔ تو یہ الزام ان کے اوپر ڈالا کہ یہ سب تمام تر جو فرقہ بازی ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ لیکن بعد میں ہم نے جب دیکھا کہ شیخ حسینہ واجد کا ہفتے کے روز ایک بیان آیا، اس میں کہا کہ طلباء نہیں ہیں، یہ دہشت گرد تنظیمیں، دہشت گرد جتھے ہیں۔ تو پھر طلباء کا جو احتجاج تھا انہوں نے اس سے ہٹ کے، تو ان کا صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ شیخ حسینہ واجد مستعفی ہوں، وہ طلباء کے احتجاج کے نتیجے میں مستعفی ہو گئی۔ اچھا، یہ تو چلو سارا سنیریو تھا اس سارے احتجاج کے پیچھے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے سننے والے ناظرین کو کہ بیسیکلی شیخ حسینہ تھی کون؟ اچھا، شیخ حسینہ واجد جو تھی، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں تو ہمارا ایک گہرا لنک ہے، تو جو شیخ مجیب الرحمان تھے 1971 میں جب الیکشن ہوا تھا، جو پاکستان ٹوٹا تھا اور بنگلہ دیش بنا تھا، اس میں سب سے اہم رول شیخ مجیب الرحمان کا تھا۔ بالکل ایسے تو یہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی تھی، تو جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ان کی حکومت گر گئی، تو ان نے سیدھا جہاز لیا، آرمی ہیلی کاپٹر لیا اور سیدھی بھارت جا پہنچی۔ اس پروٹیسٹ کے بعد تو سارا جو مطلب حسینہ واجد بھارت چلی گئی، سننے میں آ رہا ہے کہ وہ لندن جائیں گی، ملک اس ٹائم آرمی کے کنٹرول میں ہے، جو وقار قمر زمان صاحب ہیں۔ لیکن آج جو نیوز آ رہی ہے ان کا ابھی بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ آرمی کے بجائے عبوری حکومت قائم کی جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ آرمی کو فوراً جلد سے جلد ہٹایا جائے۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی، جو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے انہوں نے ابھی پروٹیسٹ ختم نہیں کیا، بہت سی جگہوں پہ ابھی بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں آرمی بھی منظور نہیں ہے، ایک ایسا عبوری سیٹ اپ بنایا جائے جو کچھ عرصے کے بعد، کچھ ماہ کے بعد مکمل طور پر الیکشن کروائے، اور کسی جمہوری پارٹی کو، ایسی پارٹی کو، شیخ حسینہ واجد کی پارٹی کے علاوہ کسی اور پارٹی کو الیکشن کروایا جائے، اور وہ اگر جو ووٹ کے ذریعے آتی ہے تو وہ حکومت بنائے اور وہ ان کے مسائل کو حل کرے۔ اچھا، یہ سارا احتجاج تو آپ نے دیکھا، اس کا جو پاکستانی جو ہے کیا نام ہے سیاست پہ کیا اثر پڑا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بیرسٹر صاحب کا بیان تھا کہ نواز شریف بھی تیار ہو، جیسے بنگلہ دیش میں ہوا اب یہاں پہ بھی ان کے ساتھ ایسے ہونا ہے۔
لیکن یہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، تو جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں اس وقت بیرسٹر گور، تو انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران یہ بات کی کہ شہباز شریف صاحب حسینہ واجد سے رابطہ کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ کس راستے لندن جانا ہے یا کہاں پہ جانا ہے۔ تو دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ حسینہ واجد کے حال سے پاکستان کا کیا اثر پڑے گا، تو میرے خیال میں پاکستان اور بنگلہ دیش میں اس وقت کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں جو حکومت بنی تھی وہ بھی دھاندلی سے تھی، انہوں نے بھی جو ان کی اپوزیشن تھی اس کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، فارم 47 کے نتیجے میں ہی بالکل، بنی یہ ہوئی بڑی تھی۔ امپورٹنٹ بات کی کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ پروٹیسٹ ابھی سے سٹارٹ نہیں ہوئے، جب جنوری میں وہاں پہ بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے تھے اسی ٹائم سے یہ مسائل شروع ہو گئے تھے کہ مطلب دھاندلی کا شور، کہ جو حکومت بنی ہے وہ انلیگل طریقے سے بنائی گئی ہے، مطلب الیکشن میں دھاندلی کر کے اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج تھا، یہ کافی سنہری وہاں سے چلتا آ رہا، تب جا کے یہ پروٹیسٹ کی صورت میں جب جو عوام سے مطلب اس کے بعد یہ کوٹا سسٹم تو ایک بات کی بات ہے، پہلے یہ مسئلہ مثال تھے کہ الیکشن ہی جو ہوا ہے وہ فیئر نہیں ہوا۔ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا بھی جو عدالتوں میں اس وقت چل رہا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے محترم جسٹس قاضی فائز صاحب ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اس وقت، ان کی عدالت میں یہ وہ چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے عدالتوں کے فیصلے بھی بہت دیر سے آتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ کب تک اس چیز کا فیصلہ آتا ہے، اور اگر آتا ہے تو کیا یہ حکومت گھر جاتی ہے یا نہیں جاتی، اور اکتوبر تک کہا جا رہا ہے کہ حکومت گھر جائے اور گی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ امریکہ کا بھی بیان ہے، یورپی یونین کا بیان ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش میں پروٹیسٹ ہوا ہے، جو سارا جو کچھ ہوا ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ خوش آئند ہے، کہ مطلب اب ہماری کوشش ہے کہ بنگلہ دیش میں جمہوری نظام قائم رہے۔ دیکھیں جی، امریکہ کا جو بیان ہے اس حوالے سے بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس کے علاوہ یورپی یونین ہے، وہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ہے، کیونکہ پروٹیسٹ وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ بھی چل رہے ہیں، تو سب کا یہی کہنا ہے کہ حالات کو اور صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کو میں بہت ہی اچھے طریقے سے اگر کنکلوڈ کرنا چاہوں اور پاکستان کے حوالے سے کرنا چاہوں، تو جو اس پورے سینیریو میں ایک لائن سب سے ہیوی تھی، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو بنگلہ دیش کے آرمی چیف تھے وقار الزمان، انہوں نے آ کے کہا کہ جو بنگلہ دیش کی آرمی ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ عوام جو ہے Exactly. طاقت کا سرچشمہ وہی ہے، ہم ان کے بالکل. اگینسٹ نہیں لڑیں گے، اور انہیں سرنڈر کر دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ مارشاء اللہ لگاتے، حکومت گرا دیتے اور خود قابض ہو جاتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس سارے پیغام سے جو آرمی چیف نے دیا ہے بنگلہ دیش کے، اس سے پاکستان کے لوگوں کو کیا پیغام جاتا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کے لوگوں کو کیا پیغام جاتا ہے وہ تو بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں، اگر میں اس کو کنکلیوڈ کروں گا تو میری طرف سے پیغام کوئی زیادہ اچھا نہیں جائے گا، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پیکا ایکٹ اور بہت سے ایسے چل رہے ہیں کہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے حالات نہ آئیں اور پاکستان ایک پرامن طریقے سے جتنے بھی معاشی مسائل ہیں ان کو حل کر پائے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں حالیہ دنوں میں اپوزیشن جماعتیں احتجاج کے لیے اور جلسوں کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں، اور علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد ڈی چوک میں ہم جانے کے لیے تیار ہیں، اور کل کے جلسے میں ثوابی جلسے میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ڈی چوک آئیں گے، جتنی بھی عدالتیں ان سے مہربانی ہے کہ بیچ میں نہ آئیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے حالات پیدا نہ ہوں۔ بہت